درود شریف اتنا بڑا عظیم عمل ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں تمام فضائل کو لکھنے کے بعد لکھا، فرمایا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے جو درود شریف پڑھنے کا نہ ملتا. جس نے درود شریف کو لازم پکڑ لیا اور معمول مستقل شامل کر لیا معمول میں درود شریف کو، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر ملے گی، دنیا اور آخرت کا ہر فائدہ نصیب ہو، علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، رزق کے لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی. دنیا اور آخرت کے ہر فائدے کو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود شریف. اسی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے میں درود شریف پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. آپ کے جتنے بھی خلفاء ہیں درود شریف پر بہت زیادہ بیانات فرماتے ہیں، اور خود حضرت شیخ کی تاکید تھی، فرمایا کرتے تھے اپنے تمام مریدین کو اور متعلقین کو، بھئی میری ایک ہی نصیحت ہے کہ دل سے ہمیشہ موت کو یاد رکھو اور زبان سے ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہو. دل سے ہمیشہ موت کو یاد رکھو اور زبان سے ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہو، انشاءاللہ تمہاری نجات ہوگی. اور حضرت کی طرف سے یہ بھی تاکید تھی، فرمایا جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے تو ہماری مجلس میں جب تک 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھے وہ نہ اٹھے. جب ہماری مجلس میں آ کے بیٹھو تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو. باقاعدہ درود شریف کی مجلس ہوتی تھی، حضرت درود شریف کی مجلس ہوتی تھی جس میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا. یہ کچھ مسنون عمل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ویسے نہیں اکابر کا ایک ذوق ہے، ہاں یہ نہیں ہے اس کو کچھ سننا سمجھتے تھے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یعنی ایک اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیے ان کے ہاں ایک ترتیب تھی کہ وہ باقاعدہ درود شریف کی مجلس قائم کرتے تھے تاکہ ان کا مزاج بنے متعلقین. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ جن کو عالم عرب اور عالم عجم میں بڑی مقبولیت حاصل، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام. ان کے والد تھے مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی رحمہ اللہ. حضرت مولانا گنج فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید تھے وہ، یعنی مولانا ابو الحسن ندوی کے والد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید تھے. تو مولانا عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے شیخ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، اگر میں حتیم اور حجر اسود کے درمیان، دونوں بیت اللہ شریف کے حصے ہیں، دنیا کے سب سے افضل ترین جگہ ہیں، بیت اللہ شریف سے بڑھ کر تو یہ کوئی جگہ نہیں تھی. فرمایا کہ یہ دونوں بیت اللہ کے حصے ہیں، حتیم بھی اور حجر اسود. فرمایا اگر میں حتیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اس بات پہ قسم کھاؤں کہ اس وقت ان سے بڑا ظاہری صورت، ویسے تو اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقبول کون ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑے صاحب نسبت بزرگ ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. اس قسم کے اندر میں حانث نہیں ہوں، یعنی میں اس قسم میں جھوٹا نہیں ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے. میں نے ان کے حالات پڑھے ہیں، واقعی عجیب انسان تھے، عجیب انسان. فرمایا کرتے تھے اپنے متعلقین کو، بھائی ہم نے جو پایا درود شریف کی برکت سے پایا، ہم نے جو پایا درود شریف کی برکت سے پایا. سنت کے اعتبار میں بہت آگے، اس لیے کہ ایک ہی چیز کی اکثر تاکید فرماتے ہیں، سنت کا اتباع اور درود شریف کا اہتمام کو. اور واقعی غالباً میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ، غالباً قرآن چراغ حضرت کی کتاب اس میں کہیں لکھا ہے. فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان سے یہاں پاکستان کے دورے پہ آیا تو جنرل ضیاء الحق مرحوم اس وقت صدر تھے پاکستان کے، تو ان کے سیکرٹری نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ملاقات کا وقت دیں. تو وقت کا خیر ان سے جب ملاقات ہوئی میری تو تنہائی میں جنرل صاحب نے بہت سے ملک کے مسائل میں مجھ سے رہنمائی دی. پھر مجھ سے عرض کیا کہ حضرت میں ملک کی اتنی ذمہ داری ہے پورے ملک کی میرے اوپر، میں کمزور آدمی ہوں، نماز کی فرائض واجبات کی تو الحمدللہ پابندی کرتا ہوں، لیکن زیادہ معمولات مجھ سے نہیں ہو پاتے. آپ مجھے کوئی ایسا مختصر سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور میں اس کو ہر وقت چلتے پھرتے میں اس معمول کو کرتا رہا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب بس آپ کے لیے درود شریف کا وظیفہ ہے، آپ کے لیے درود شریف کا وظیفہ ہے، بس آپ اسی کو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی مغفرت اسی کی برکت سے ہوگی. درود شریف بہت بڑا عمل. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں. آج بھی دنیا میں کروڑوں انسان ان کے مسلک کی تقلید کرتے ہیں، اور حضرت کے جو علمی اور عملی کارنامے ہیں ان کے لیے تو کئی جلدوں کی کتابیں نہ کافی. اللہ نے کتنا اونچا مقام ان کو دیا.
ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کے بعد کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ درود شریف کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی، کہ حضرت درود شریف بہت پڑھتے تھے اور خصوصاً جمعے کی رات اور جمعے کے دن بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو اللہ